بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شرب الخمر فی الدنیا حرمہا فی الآخرہ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے سماجی برائیوں میں دو بڑی برائی، ایک تو گانا بجانا اور دوسرے شراب نوشی، یہ دو ایسی برائیاں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ جس سماج میں یہ دو برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو گویا کہ اس سماج کے لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ شراب نوشی ایک مہلک بیماری ہے اور سماج میں جو بہت عام ہے، جبکہ اس کے نقصانات سب کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ دینی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہیں، دنیوی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اخروی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہیں، جسمانی اور مالی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ہر قسم کا نقصان بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی یہ برائی سماج میں، معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ برائی عام ہوگی تو جب اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے تو صرف اس کے شکار صرف شرابی ہی نہیں ہوں گے، بلکہ اس سماج اور معاشرے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں سب پر اللہ کا عذاب آئے۔ تو اس لیے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، جو دین پسند طبقہ ہے، جو اس برائی سے محفوظ ہے، کہ وہ اس کی روک تھام کی کوشش کرے، اس برائی کو قابو پانے، اس پر کنٹرول کرنے کی جہاں تک ہو سکے باقاعدہ اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے منظم اور مستحکم تحریک چلائی جائے، گلیوں میں، محلوں میں، سرکل میں، جہاں بھی جس شکل میں بھی ممکن ہو، اس لیے کہ یہ ایسی برائی ہے جو سماج کے ہر طبقے میں بری مانی جاتی ہے۔ اس کی مذمت، اس کی خباثت، اس کی برائی سماج کے ہر طبقے میں مسلم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی جن کے پاس بھی انسانیت ہے، شرافت ہے، ہر طبقے کے لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اس کا اخروی نقصان بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیے گا تو اس کا اخروی انجام کیا ہوگا۔ شراب نوشی یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، الا کہ وہ اگر وہ مستحیل ہو، اسے حلال سمجھ کر کے پیتا ہے۔ تو اخروی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طبرانی کی حدیث میں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اس میں آپ نے کہا مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا ایک شراب کا عادی انسان جو ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، اور دوسرے رشتوں کو کاٹنے والا، اور تیسرے جادو کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما فإن مات وهي في بطنه مات میتة جاہلیہ۔ اس کے دینی نقصان کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، جس طریقے سے ماں بچے جنتی ہے تو اسی طریقے سے شراب ایک ایسی برائی ہے جو بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔
یہ بیماریوں کو جنم دینے والی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی اس کی نماز کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا. اور اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا، شراب پیا اور شراب کے نشے میں مست ہو گیا، کہیں گرا پڑا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہو. اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کی موت مرتا ہو، یعنی جاہلیت کی عادتوں میں سے کسی عادت پر اس کی موت ہو گئی. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیے گا تو آخرت میں جو جنت میں شراب جنتیوں کو پلائی جائے گی اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا، جنتی شراب سے، بطور سزا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ ولا تلبسوا الحریر والدیباج فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ. سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ اور نہ پیو اور نہ ریشمی لباس پہنو، ریشم کا کپڑا پہنو، اس لیے کہ یہ سب نعمتیں، سونا چاندی کا برتن ہے، ریشم ہے، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں تیار کر رکھا ہے. اب اگر کوئی شخص ہے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے اور ان حرام چیزوں سے جو ہمارے لیے حرام ہے، اگر دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں جنت میں عطا کرے گا. لیکن اگر ہم ان حرام چیزوں سے نہیں بچیں گے تو جنت میں جو یہ نعمتیں اللہ ہم کو نوازنے والا ہے اس نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص شراب پیتا ہے تو جنتی شراب سے وہ محروم ہو جائے. جبکہ جنتی شراب کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جو جنتی شراب ہوگی وہ بالکل پاکیزہ شراب ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مطففین میں یُسْقَوْنَ مِن رَحِیقٍ مَخْتُوم وَخِتَامُهُ مِسْک، جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی وہ خالص مہر بند شراب ہوگی اور جس پر مشک کی مہر ہوگی. اور قرآن میں یہ بھی ہے سورہ واقعہ میں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جنتی جو شراب ہوگی اس کی کیفیت یہ ہے کہ جنتی شراب پینے کے بعد نہ تو ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کے عقل میں فطور آئے گا. جیسے دنیا میں آدمی، دنیا کی شراب گندی شراب ہے اور شراب پینے کے پاس آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، گالی گلوچ بکنے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے. لیکن جنتی جو شراب ہوگی وہ پاکیزہ شراب ہوگی اور اس شراب کے پینے کے بعد آدمی کا نہ سر چکرائے گا اور نہ وہ اس کے عقل میں کوئی فطور آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں اگر ہم اس شراب کو پئیں گے اور اس شراب سے نہیں بچیں گے تو ایک تو وہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا اور جنتی شراب سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے گا. اب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کون سی شراب پلائے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے ایک شخص آیا تھا جو اس کے پاس ایک سوال تھا کہ ہمارے یہاں مکئی اور جو سے ایک شراب تیار کی جاتی ہے جس کا نام مزر ہے، اے اللہ کے رسول اس شراب کا کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوا مسکرون ہوا، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ شراب کس سے بنتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ نشاور ہے؟ تو کہا کہ نعم، ہاں اس میں نشہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکرین حرام، اگر نشہ ہے تو ہر نشاور چیز حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال. قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال؟ قال عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے یہ بات اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے، نشاور چیزیں پیتا ہے تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ کرام نے کہا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ وہ تو جنتی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، ایسے شرابی کو، نشے کے عادی انسان کو اللہ کیا پلائے گا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ کرام نے کہا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون، پیپ اور پسینہ ہوگا. جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون، پیپ اور پسینہ ہوگا جو ان شرابیوں کو
اور جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں ان کو آخرت میں پلایا جائے گا. تو اس لیے دنیا میں اگر انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے اور اپنے آپ کو غلط اور حرام ناجائز خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اور جنت میں جو بہترین نعمتیں تیار کر رکھا ہے، پاکیزہ نعمتیں، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ناجائز اور حرام خواہشات سے بچیں اور جو بھی برائیاں ہیں ان سے خود اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے سماج اور معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم ہر قسم کے عذابات سے دنیا میں بھی محفوظ رہیں اور آخرت میں بھی جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.